حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ شادی ضرور کیجئے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں ملتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مسرت مستقل اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرہ ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گھرے رہتے ہیں۔ شادی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فاحش باتیں کہی جا سکتی ہیں جو کسی اور ذریعہ سے کہنی مشکل ہیں۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ عورت کی ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک طرف ہوں اور نصف احمق دوسری طرف۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔ حق گوئی پر الزام لگ سکتا ہے
لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکاتا۔ موجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ لٹیرے کو یا تو آپ کی دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا زندگی کی، لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے واسطے عبرت ہیں۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں اسی حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر عقل مند اور بیوقوف دونوں اسیر محبت ہو جائیں تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہیں، ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا۔ پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے۔